ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں جنرل ہیڈ کوارٹر میں ان کا جو وزٹ تھا 8 گھنٹے کا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو کہ جب شہید بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو انہوں نے بھی جی ایچ کو دورہ کیا تھا. تو جب وہ گئیں وہاں تو ان کو جنرل اسلم بیگ صاحب نے ریسیو کیا تھا، اور وہ ایک تاریخی بات ہے، یہاں بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے ان کو بغیر ٹوپی کے، بغیر ہیڈ گیئر کے ریسیو کیا، جو کہ مطلب اگینسٹ دی پروٹوکول تھا. تو چونکہ انہوں نے بھی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی تو اس لیے ان کے جتنے پرنسپل سٹاف آفیسرز تھے وہ بھی بغیر ہیڈ گیئر کے تھے. جب آرمی چیف نہیں تو ظاہر ہے وہ بھی سب ایسی نارمل تھے، جو کہ اگینسٹ پروٹوکول، اگینسٹ ڈسپلن تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس سے روایت سے ہٹ کر، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو پراپر اس کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا، اور اسی طرح سے جتنے پرنسپل اسٹاف آفیسر تھے ان کے ساتھ ان کا تعارف کرایا. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اور ایک مثبت میسج ہے. یہ جو باتیں بناتے ہیں فوج کے خلاف کہ جی فوج جو ہے وہ ڈکٹیشن دیتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اور پراپر پروٹوکول نہیں دیتی، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ان کے لیے ایک میسج ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آرمی یقیناً وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے حکومت پاکستان کا، اور دی پرائم منسٹر از دی اتھارٹی ان کے اوپر، اور اس کو انہوں نے، ہم نے سب نے وٹنس بھی کیا، سارا کچھ کیا. یہ ایک دے آر آن ون پیج، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سر آپ کی بڑا زبردست سوال ہے، اور آپ کی بات میں سن رہا تھا. میں اس کو کسی اور تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کے سامنے بھی. دیکھیں، ایک ایگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا جس میں لکھا ہو ایمانداری وہ زمین پہ پڑا ہو تو اور ہمیں نظر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اٹھانا چاہیے، اٹھائیں گے، چوم کو اس کو سب سے اوپر رکھیں گے. آپ سوچیں کہ وہ جو لکھا ہوا ہے اس میں ایمانداری ایک لفظ ہے نا. جی ہاں بالکل. وہ اگر زندگی میں ہو تو کوئی ہمیں نیچے رکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا. جی بالکل صحیح. اسی طرح یہ جو سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں نا سر، کہ فوج جو ہے وہ اسپیس نہیں دیتی، فوج ڈکٹیٹ کرتی ہے، وہ اسی وجہ سے کرتی ہے کہ وہ کریڈیبلٹی نظر نہیں آئی. جب نظر آئی تو انہوں نے وہ رسپیکٹ بھی دی. بالکل صحیح کہا آپ نے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فوج ہماری اپنی فوج ہے. جو لوگ جسٹ فار فیشن، آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے وہ فوج کو بیش کرنے لگ جاتا ہے، کرٹیسائز کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیں، کرٹیسزم ہونا چاہیے، کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، بٹ آپ ایک لمٹ کو آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا، فوج کی اے بی سی کا ہی پتہ نہیں ہے، نہیں پتا. اور وہ انالسٹ آ کے بیٹھتے ہیں ڈیفینس میٹر کے اوپر، جن کو شاید ڈیفینس کا اسپیلنگ بھی پورا نہیں آتا صحیح طرح سے. افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے. میں صرف سر یہ کہوں گا، اور بڑے دل سے کہوں گا، اور یہ اپنی قوم سے، ناظرین سے کہوں گا کہ دیکھیں، اگر ہمارے ملک کی خدا نخواستہ فوج نہیں ہوئی تو کسی اور ملک کی فوج ہوگی. اور آپ دیکھیں ارد گرد، سیریا میں، شام میں، عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. فوج ہماری ہے، وہ ہمارے محافظ ہیں، ان کی بہت قربانیاں ہیں. آج یہ شہر سر واپس آیا ہے، اس کی بالکل کتنی قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی. فاٹا آج ہمارے پاس جب کبھی رٹ نہیں تھی، تو وہ فاٹا میں ایک رٹ اسٹیبلش ہوئی ہے. بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ کتنا انریسٹ تھا. ہاں جی بالکل. اور کتنے پلیئرز دنیا کے، کتنی قوتیں کودی ہوئی ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتی، ان سے برداشت نہیں ہے ہماری آزادی. یہ تو عوام کے لیے ایک اور بھی ایک میسج ہے یہاں سے، اس پلیٹ فارم سے، کہ کوئی ایسا مشکوک شخص آپ دیکھتے ہیں، کوئی ایسے گروپ کو دیکھتے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی انوالو ہے، تو ان کا کام ہے کہ امیجیٹلی جو ہے وہ اطلاع دیں، کیونکہ وہ اپنی جان تو بچا رہے ہیں لیکن ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی جان بچا رہے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا میسج جانا چاہیے ان کو. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو صبح شام ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں،
ان پر جو بیجا تنقید ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ فریڈم آف پریس کو آپ دبائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انڈر دی کور آف فریڈم آف ایکسپریشن اس کے بھی باؤنڈس ہیں، لمٹس ہیں، جو آرٹیکل دیا ہوا 214 اس کے اندر بھی لمٹس ہیں، سبجیکٹ ٹو کہ آپ ان چیزوں کو نہیں چھیڑ، ایک ذمہ داری سے آپ اپنے ایکسپریشن کو یوز کریں، اور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں ماضی میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں اور بہت چیلنجز ہیں اور غلطیاں مزید ہوں گی، لیکن وی آر ہیومن بینگز۔ دیکھیں جو آدمی کام کرتا ہے اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، بالکل۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو انسانوں سے ہم ایک حد تک توقعات وابستہ رکھ سکتے ہیں سر، اور اگر انسانوں سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر ایک بہت بڑا رد عمل آتا ہے ڈپریشن کا، مایوسی کا۔ بہت بہت شکریہ عمران بھائی صاحب، آپ کا بڑا اچھا خوبصورت ڈسکشن رہا، حالانکہ وہ ٹائم کنسٹرینٹ نہ ہو تو پھر مزید بھی اور بھی بات آگے چل سکتی تھی۔ جیسا کہ میرا بھی اور عمران صاحب کا بھی ویو پوائنٹ یہی ہے، کنسنسس ہے بلکہ اس میں، کہ ابھی حکومت ابھی آئی ہے، 15-12 دن ان کو ہوئے ہیں، ان کو 3-4-5 مہینے ہمیں دینے پڑیں گے کارکردگی دیکھنے کے لیے، لیکن 12 دنوں میں جو انہوں نے اقدام کی، جس کا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، جو سینٹ میں تو وزیر اعظم صاحب تو سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ، ایک آدھ دفعہ ہی نظر آتے تھے، انہوں نے ان کو خطاب بھی کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے مطلب انہوں نے ری اسٹرکچرنگ اپنی شروع کر دی ہے، تو انہوں نے یہی بات کی تھی ابھی اینکرز کو جب انہوں نے ایڈریس کیا کل، کہ آپ تھوڑا وقت دیں، ضرور کریں تنقید، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا، اور آپ کو پوری آزادی ہے، جو مرضی آپ کریں، لیکن تھوڑا اپنے اندر گریبان میں بھی جھانکنا ضروری ہے، سیلف سینسرشپ بہت ضروری ہے، بیکاز نو باڈی شوڈ کراس دی ریڈ لائن۔ ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جب آپ لمٹ کراس کرتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ عمران صاحب نے جو قوم کو ویژن دیا ہے اور جس طرح سے ان کو پذیرائی ملی ہے، 1,58,00,000 لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ایک نئے پاکستان کی تعبیر لے کر آئے ہیں، اور ان کے اقدامات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہی از ویری سنسیئر، وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی پیش کیا ہے، اس کے بعد کہا ہمارے وزراء بھی حاضر ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو کام تو کرنے دیں۔ ابھی انہوں نے ہیلی کاپٹر پہ سارا زور لگایا ہوا ہے، اور وہ ڈی پی او کی پوسٹنگ کیوں ہوگی، کیا ہوگی، آفیشیل میٹرز ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ یہ روزانہ ہر شہر میں 50 ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہ چونکہ مانے کا ہے تو اس لیے وہ لائم لائٹ میں آ گیا۔ اگر اس کی جگہ شاید میں ہوتا، عمران صاحب ہوتے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، نہ کسی کو فکر ہونی تھی۔ تو ایکسپلائٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ویک پوائنٹ پکڑ کے آپ اس کے اوپر صبح شام ٹاک شو چل رہے ہیں، دیر از آلویز اے لمٹ، مطلب لوگ نہیں سننا چاہتے۔ ہم نے تو عمران صاحب پچھلے پروگرام میں تجویز پیش کی تھی کہ رات کو 11 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک جو ہے نا، یہ ٹی وی چینل تمام سارے جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پاور کا کرائسس ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں پچھلے 10 سال سے سن کے، تو وہ بھی، ان کو بھی ریسٹ چاہیے، بچوں کو بھی ریسٹ چاہیے، ان کے امتحان ہوتے ہیں، انہوں نے اسٹڈی کرنی ہے، وہ تعلیم سے بھی ذرا دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ سو جاتے ہیں تو وہ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ منع نہیں کر سکتے۔ جب ٹی وی میں کچھ نہیں آ رہا ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ بھی سو جائیں گے یا اپنا کام کریں گے اسکول کا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ یقیناً ڈیلیور کرے گی، اور جیسا انہوں نے ہمیں امیجیٹ آپ نے دیکھا انہوں نے ریلیف دے دیا، حالانکہ کٹی خالی ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پورے پاکستان کو ایک بہت اچھا میسج دیا ہے کہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ پیٹرول سستا ہوگا تو چیزوں کا بھی اس کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے، ٹرانسپورٹیشن پہ بھی پڑتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کو کام کرنے کا موقع دیں۔ انشاءاللہ
ہمارے سب کے آپ کے اور غریبوں کے دن پھرنے والے ہیں. اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد.